پھر جہاد کی دو قسمیں ہیں، مولانا نے اس کی دو بڑی قسمیں بتائی ہیں۔ ایک مدافعانہ، جیسے ابھی ہم نے کہہ دیا نا کہ اپنے شر کے خلاف اپنی دفاع کرنا، تو یہاں اس باب کا جو عنوان ہے وہ ہے مدافعانہ جہاد، یعنی اپنا دفاع کرنا شر کے خلاف۔ اگلا جو وہ ہے اگلا چیپٹر جو ہمارا ہوگا اس میں ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دینا، شر کے خلاف، ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دینا، وہ اس کو کہتے ہیں مصلحانہ جہاد۔ جہاد کا فلسفہ، ظلم اور شر کے خلاف حق کی حمایت کا ایسا جذبہ جو ہر نفسانی خواہش سے پاک ہے اور ہر قربانی کے لیے تیار رکھتی ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر جہاد کا فلسفہ۔ شر سے لڑتے ہوئے فتح یاب ہونا یا حق کی حمایت میں قربان ہو جانا، بس جہاد میں یہی دو راستے ہوتے ہیں۔ یا تو آپ شر سے لڑتے لڑتے شر کو مغلوب کر دیں اور خیر کو غالب کر دیں، یا تو یہ صورت ہو سکتی ہے، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ حق کی حمایت میں اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ تو یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ جو لوگ کمزور ہیں، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں بھی قرآن نے ایک آیت میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ہم عذر نہیں مانیں گے کہ ہم کمزور تھے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے کہ ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم لوگوں نے ہجرت کیوں نہیں کی، تم لوگ کمزور تھے تو ہجرت کیوں نہیں کی۔ تو یعنی کمزوروں کو اس طرح بتایا جا رہا ہے، اور جو ذرا قوت رکھتے ہیں ان کو کہا جائے رہا تم کمزوروں کا ساتھ دو۔ تو یہ دو مختلف آیتیں ہیں مختلف قرآن میں، کہ کمزوروں کے پاس بھی کوئی عذر نہیں ہوگا کیونکہ ہجرت کا راستہ ہے ان کے پاس، اور اسی طرح جو لوگ خیر پر ہیں اور قوت رکھتے ہیں انہیں بار بار سمجھایا بھی جا رہا ہے کمزوروں کا ساتھ دو، وہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ جہاد کی پہلی قسم یہ ہے کہ شر کو خود سے دور رکھو، خود پر شر کو غالب نہ آنے دو۔ شر سے اپنی دفاع فرض عین ہے، اور اس کی تفصیل پھر مولانا نے بتائی ہے، یہ غالباً 50 صفحے سے 60 صفحے کے درمیان یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ شر سے اپنی دفاع کرنا وہ فرض عین ہے۔ مولانا نے مختلف لوگوں کے جیسے الثنائے، البدائے اور مختلف اس طرح فقہا کے اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ جب شر جو ہے وہ حملہ کر دے تو اس وقت اپنا دفاع کرنا یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرض عین، جس طرح نماز روزہ فرض عین ہے، تو اسی طرح شر جو ہے وہ مطلب شر کے خلاف لڑنا اور اپنی دفاع کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور یہ مطلب یہ تو ہے قریب کے لوگوں کے جن پر براہ راست حملہ کیا ہو، لیکن اگر وہ حملہ جن پر کیا گیا ہے وہ اگر کمزور ہیں اور اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر یہ جو فرض عین والی کیفیت ہے یہ پوری امت تک بھی پھیل سکتی ہے۔ اور مولانا نے اگلا پوائنٹ اس میں یہ کہا ہے کہ شر کے خلاف لڑنا یہ ایمان کی کسوٹیوں میں سے ہے، یعنی آپ پر شر حملہ آور ہو رہا ہے اور آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں ایمان کی، اور سورہ توبہ کی مولانا نے اس میں مثال بھی دی تھی کہ تبوک کے وقت پہ مطلب جو بڑی قوت مسلمانوں کے مقابلے میں آئی تھی، تو وہاں جیسے اللہ تعالیٰ کی جو مختلف آیتیں ہیں اس کو وہاں جیسے قتال کو، جہاد میں شرکت کو ایمان کی کسوٹی بتایا گیا ہے، تو اس کی آیتیں بھی مولانا لے کے آئے ہیں۔ پھر مولانا نے کہا ہے کہ دفاع کی مختلف صورتیں کیا ہیں، یعنی کیا کیا مسائل ہوتے ہیں جس کے خلاف دفاع ہوگا۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ ظلم اور تعدی، یعنی ظلم اور زیادتی، ظلم و ستم کے خلاف آپ دفاع کریں گے۔ اور یہ جو میں نے ٹکڑے یہاں لکھے ہیں نا، تو یہ آیتوں کے ٹکڑے ہیں، وہ بتایا ہے، مطلب پوری آیتیں آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو اجازت دی گئی ہے قتال کی بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ پھر آگے بتایا گیا ہے کہ اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان کو اجازت دی گئی ہے قتال کی کیونکہ وہ بغیر کسی حق کے اپنے گھروں سے اور اپنے علاقوں سے نکالے گئے ہیں، تو ملکیتوں سے بے دخل کرنا۔ اسی طرح آگے ایک جگہ فرمایا گیا ہے اسی آیت میں کہ اس لیے ان کو اس پر ظلم ہو رہا ہے کہ ان یقولوا ربنا اللہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے اللہ ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک اور آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو وہاں سے نکالو، یعنی جو ظالم لوگ ہیں، جو جبر کرنے والے، ان کو ان علاقوں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ تو مولانا نے ان کے تحت یہ 4 چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ ایک تو ہے ظلم و ستم کے خلاف، اور دوسرا یہ ہے کہ ملکیتوں سے بے دخل کرنے کے خلاف، کہ آپ کی اپنی ملکیت تھی، اپنے علاقے تھے، وہاں سے آپ کو نکالا گیا ہے، یا آپ کو زبردستی آپ کے عقائد اور آپ کے ایمان سے پلٹایا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہوگا۔ اور پھر مولانا نے چوتھا پوائنٹ یہ لکھا ہے
کہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا ہے آپ کا حق ہے کہ آپ وہ علاقے دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیں، ان کو دوبارہ اپنے ان علاقوں سے نکال دیں۔ تو یہ ایک ہے، مطلب یہ اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ راہ حق کی حفاظت، یا صد عن سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکنا۔ اللہ کا رستہ یعنی ظاہر اسلام ہی۔ تو مولانا نے پھر ڈسکس کیا ہے کہ روکنے کے تین طریقے ہو سکتے ہیں، تین طرح سے روکا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو رستے پر آنے ہی نہ دیا جائے، یعنی اسلام قبول کرنے ہی نہ دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو زبردستی اس رستے سے ہٹایا جائے، یعنی بالجبر اسلام کو ان سے چھڑوایا جائے، ان کو کہا جائے کہ آپ اسلام چھوڑ دیں ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے وغیرہ۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے رستے سے زبردستی ہٹانے کا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس رستے پر مسلمان اسلام کے رستے پر چلتے ہیں اس رستے پر اتنی مشکلات برپا کر دی جائیں، اتنی مشکلات وہاں پیدا کر دی جائیں کہ لوگوں کو اس رستے پر چلنا مشکل ہو جائے۔ تو رستے سے، اللہ کے رستے سے روکنے کی یہ تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان تین صورتوں کے خلاف بھی دفاع کرنا جیسے جائز ہے، جیسے مدافعانہ جہاد میں آتا ہے۔ پھر ایک اور چیز جو مولانا نے آیتوں کہ مطلب آیتوں یا ان ساری چیزوں کا مولانا نے آیتوں کے ساتھ ریفرنس دیا ہے، میں نے تو صرف جیسے اس کو مطلب پوائنٹس میں لکھا ہے۔ ایک اور چیز جو ہے وہ ہے دغابازی اور عہد شکنی۔ جو لوگ دغابازی کرتے ہیں ان کے خلاف جیسے لڑنا جائز ہے، تو ان کی دغابازیوں کے خلاف اپنی دفاع کرنا یہ جائز ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو جو عہد توڑ دیں تو ان سے جہاد کرو، جیسے یہ قرآن میں ایک جگہ موجود ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو عہد تو انہوں نے توڑا نہیں ہے لیکن ان سے ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں یا ان کا ماضی ایسے ہے کہ ان سے خطرہ لگا رہتا ہے کہ یہ کسی بھی بہت کروشل ٹائم پر، بہت اہم ٹائم پر ہمارے ساتھ عہد توڑ سکتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ عہد توڑ دیں، اعلانیہ پہلے توڑ دیں کہ بس اب ہمارا اور آپ کے درمیان کوئی عہد نہیں ہے اور لہٰذا کسی بھی وقت جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یعنی ایسے نہیں کہا کہ آپ جو ہے عہد ہے تو آپ فوراً حملہ کر دیں، عہد اعلانیہ پہلے توڑ دیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ جنگ کریں، یہ صورت ہے۔ اور تیسری صورت ایک وہ ہے کہ جو لوگ بار بار عہد توڑتے ہیں، تو بار بار عہد توڑنے والے، ان سے مولانا کا خیال یہ ہے کہ ان سے دائمی جنگ ہے، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں اور اسلام قبول نہ کر لیں، کیونکہ ان کی کسی بات کا کوئی اعتماد نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ دائمی جنگ ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے کے آئیں۔ تو یہ ایک اور صورت ہو سکتی ہے۔ پھر ایک اور صورت جو ہے، ذرا مطلب اس پہ ہم ڈسکشن لمبی بھی کر سکتے تھے لیکن ہمارے پاس وقت کی بڑی کمی ہے، کہ اندرونی دشمنوں کا استحصال، یعنی منافقین کے ساتھ بھی لڑنا جو ہے، ان کے ساتھ بھی قتال کرنا، وہ بھی جیسے اس میں شامل ہے، دفاع میں شامل ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ مطلب منافقین کی ہر قسم اس سے مراد نہیں ہے۔ منافقین کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور ایک قسم ان کی انتہائی خطرناک ہوتی ہے، اور وہ ایسے لوگ جو مطلب ایسے منافقین کے ساتھ قتال کا حکم ہے جو مطلب غداری کے مرتکب ہوتے ہیں، جو جاسوسی کرتے ہیں، جو ہر وقت ایکٹیولی سرگرم ہوتے ہیں، عملاً سرگرم ہوتے ہیں اسلام کے خلاف، جو خفیہ خبریں پہنچاتے ہیں، جو مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ گروہ بندیاں اور تفرقہ پھیلاتے ہیں، جو عین مشکل وقت میں اپنے مطلب بعض مسلمانوں کو بھی ورغلا کے پیچھے پلٹتے ہیں، ایسے بڑے بڑے مطلب جو غداری کے بڑے بڑے وہ ہیں اعمال ہیں، تو ایسے منافقین کے خلاف حکم ہے کہ ان کے ساتھ لڑا جائے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ منافقین کی کسی گروہ کے ساتھ آمنے سامنے گروہوں کی صورت میں لڑے نہیں ہیں، صحیح ہے؟ تو ان کی لڑنے ظاہر اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی وہ ہے مطلب ثابت ہے، لیکن ان کے ساتھ لڑنے کی اور جو لڑنے کی سافٹ قوتیں ہوتی ہیں وہ ساری استعمال کی ہیں۔ تو وہ ہے مطلب باقاعدہ ایسے نہیں لڑے جیسے مشرکین کے ساتھ لڑے ہیں، لیکن لڑنے اور ان کو فتنوں سے دور رکھنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے جو اور صورتیں ہو سکتی ہیں وہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک اور صورت دفاع کی یہ ہو سکتی ہے، یعنی حفاظت امن کی حفاظت کرنا، اس کو حرابہ کہتے ہیں۔ حرابہ کہتے ہیں سخت خوف پھیلانے والی حرکتیں جو ہوتی ہیں لوگوں کی، اس کے خلاف حفاظت کرنا، ڈاکے ڈالنے والوں کے خلاف،
یا رہزنی کرنے والوں کے خلاف، یا بڑے پیمانوں پر قتل و غارت پھیلانے والوں کے خلاف، اسی طرح اسلامی معاشروں کی امن و سکون کو برباد کرنے والوں کے خلاف کچھ سزائیں ہوتی ہیں، جس کو حرابہ کی سزائیں کہتے ہیں۔ یعنی قرآن میں آیت موجود ہے باقاعدہ اس کی کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان کو پھانسی کیا جا سکتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کو وہ مخالف سمتوں سے کاٹا جا سکتا ہے، ان کو ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے کام ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ وہ اس کی تفصیل فقہا بتائیں گے کہ کس کا جرم کتنا بڑا ہے اور اس کو کون سی سزا ہو سکتی ہے، یعنی قتل کی سزا، پھانسی کی سزا، اور یہ ساری سزائیں ہیں۔ تو وہ جرم کے حساب سے پھر فقہا اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی سزا دی جا سکتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا بھی تھا کہ ایک قبیلہ جو ہے وہ آیا تھا کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں۔ وہ ایمان لے کے آیا اور مدینہ میں رہ رہا تھا، اس دوران ان کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہو گیا، یعنی وہ بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ فلاں جو ہم سرسبز علاقے ہیں جہاں مدینہ کے جو مویشیاں چرتی ہیں وہاں چلے جائیں، اور مویشیوں کی جو وہ ہے ان کا پیشاب ہے ان کو بطور دوا استعمال کریں۔ تو وہ دوا بطور دوا استعمال کیا، لیکن وہ جب ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے وہاں موجود صحابہ کو قتل کر دیا اور مال مویشی لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی ہی سخت سزائیں دی ہیں۔ تو یہ اس کو حرابہ کہتے ہیں۔ ایک اور صورت جو ہو سکتی ہے وہ ہے مظلوم مسلمانوں کی حمایت۔ جو مسلمان اپنی حفاظت اور دفاع کے قابل نہیں ہیں ان کا دفاع کرنا لازم ہے، جیسے سورہ نساء کی بھی ایک آیت ہے، مشہور ہے، آج کل غزہ کے معاملے میں بھی ہم بہت زیادہ اسے پوسٹ کرتے ہیں۔ تو ایک وہ آیت ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسری آیت جو ہے وہ غالباً سورہ توبہ کی آیت ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے مظلوم کی حمایت۔ مولانا نے یہ کہا ہے کہ مظلوم کی حمایت جو ہے، اگر مظلوم جو ہے وہ دارالاسلام سے باہر ہے، آپ کے ملک سے باہر کسی کفر والے علاقے میں رہتا ہے، تو اس کی بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ کا وہ تعلق نہیں ہوتا جو اپنے ملک اپنے دارالاسلام والوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کی حمایت اور اس کی حفاظت یہ بہرحال پھر بھی مسلمانوں کا جیسے اخلاقی فریضہ ہے کہ اس کی حمایت کریں۔ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ، جن کافر قوموں کے ساتھ، جن کافر ملکوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، تو معاہد قوم کے خلاف ان کی حمایت نہیں ہو سکتی۔ تو مطلب اگر معاہدہ موجود ہے تو مظلوم مسلمانوں کا اس صورت میں پھر ساتھ نہیں دیا جا سکتا، یا اس طرح جنگ کی صورت میں ساتھ نہیں دیا جا سکتا، اور صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں بہرحال۔ اور اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ پیچھے بتائی ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کفار جو ہے وہ اپنی کفر کی بنیاد پر ایک دوسرے کی کیسے حمایت کرتے ہیں، کس طرح دفاع کرتے ہیں۔ تو کیا تم مطلب ایسا بڑی تعجب کی بات ہوگی کہ کفار کفر کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تو حمایت اور دفاع کریں لیکن مسلمان نہ کریں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ مسلمان جہاں بھی مظلوم ہیں، جو دارالاسلام سے باہر بھی ہیں، تو ان کا دفاع اور ان کی حمایت کرنا ضروری ہے۔ دفاع کی غرض و غایت کیا ہے؟ یعنی یہ جو پورا ہم نے کہہ دیا کہ مسلمان اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں گے ان سارے چیزوں سے، مطلب غرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں محفوظ رکھوانا چاہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں بار بار کہ دفاع بہت ضروری ہے، دفاع جو ہے، دفاعی جہاد جو ہے وہ فرض عین ہو جاتا ہے وغیرہ؟ تو اس کی ایک حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے جو خدمت لینا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اندرونی بیرونی ہر قسم کے شر اور فساد سے محفوظ ہوں، ورنہ اگر وہ خود ہی محفوظ نہ ہو تو وہ آگے خدمت دنیا والوں کے سامنے کیا ادا کریں گے؟ لہٰذا اس غرض کے لیے، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں اپنا مضبوط دفاع کرو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو، تاکہ تم لوگوں کے حوالے جو میں نے ایک کام کیا ہے وہ تم اچھی طرح وہ کام کر سکو۔ وہ کام کیا ہے وہ آگے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اگلے باب میں۔ جب تک کہ جماعت خود محفوظ نہیں ہوگی، یعنی اپنا دفاع نہیں کر سکے گی، تو وہ خدمت انجام نہیں دے سکے گی جو اس کا بنیادی مقصد وجود ہے، جس کے لیے یہ پوری امت اٹھائی گئی ہے۔ تو اگر وہ خود محفوظ نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ خدمت کیسے انجام دے گی؟ ایسا نہیں ہے، مولانا نے آگے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب فتنہ اور فساد جو ہے وہ سر اٹھا لے تو تب تم لوگ ایکٹیو ہو جاؤ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے کہا اپنے دفاع میں پرو ایکٹیو رہو، یعنی وقت سے پہلے ایکٹیو رہو تم، مطلب اپنی تیاری مکمل رکھو۔ اور اس کی جو آیت ہے اس کو مولانا نے بہت اچھی تشریح کی ہے، آپ ظاہر تفصیل سے ادھر ہی پڑھ لیں گے۔ تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اور ہر قسم کے خطرے کے لیے تیار رہیں، تیاری کرتے رہیں، جنگ کی تیاری کرتے رہیں، اور اس کی کچھ حکمتیں ہیں۔
پہلی حکمت تو یہ ہے کہ آپ تیاری کریں گے تو لوگ اور قوموں پر، ظالم قوموں پر، ظالم گروہوں پر ہیبت طاری رہے گی آپ لوگوں کی، لہٰذا وہ آسانی سے آپ لوگوں پر حملہ نہیں کر سکیں گے، اور دفاع کا اس سے جیسے دفاع کا مقصد پورا ہوتا رہے گا۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس آیت میں یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ تلواریں جمع کرو، گھوڑے جمع کرو، یہ کہا ہے کہ قوت جمع کرو۔ تو مولانا نے اس کی تفصیل یہ کی ہے کہ قوت ہر زمانے میں مختلف ہوتی ہے، جیسے کسی زمانے میں تلواریں، گھوڑے اور یہ ساری چیزیں قوت ہوتی تھی، تو ہاں اس زمانے میں قوت اور چیز ہو سکتی ہے، یعنی اس زمانے میں ٹیکنالوجی سے واقف ہونا بھی قوت ہے، اور نئے نئے جدید اسلحے ہونا یہ بھی قوت ہے، لہٰذا لفظ جو قوت استعمال ہوا ہے اس میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ قوت کا تصور ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے، کہ مطلب مختلف چیزیں قوت کا ذریعہ ہو سکتی ہیں ہر زمانے میں۔ اس کے علاوہ اسی آیت میں یہ بھی کہا ہے کہ مستطاعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، ایسے نہیں کہا کہ فل پریپیئر، مطلب اتنے اتنے ڈالر اور اتنے اتنے پیسہ خرچ کرو تبھی مطلب یہ حق پورا ہوا، بس جتنی تمہاری استطاعت ہے زیادہ سے زیادہ تیاری کر کے رہو۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو تمہارا یہ پیسہ ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں لحاظوں سے ضائع نہیں ہوگا، جو تم اس پہ خرچ کرتے ہو یہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ دنیا میں اس سے تمہیں امن و سکون مہیا ہوگا، جس سے تم اپنا مقصد بھی پورا کر سکتے ہو، اپنی زندگی بھی اچھی طرح ادا کر سکتے، مطلب چلا سکتے ہو، گزار سکتے ہو، اور اس کے علاوہ آخرت کا جو اس کی فلاح ہے وہ تو الگ سے ہے ہی۔ لیکن دنیاوی فائدہ بھی اس پیسے، یعنی اپنے دفاع پر پیسہ خرچ کرنا، اس کا دفاعی دنیاوی طور پر بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کو امن و سکون میسر آئے گا۔